ہوتے۔ سستی انسان کے تمام اچھے ارادوں کو بھوکے شیر کی طرح کھا جایا کرتی ہے۔ جب زنگ آلود ہو جائے غیرت تو تلواریں صرف رقص میں استعمال ہوتی ہیں۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ حق اور سچ کو خود تکلیف اٹھا کر تلاش کرنا پڑتا ہے، جھوٹ اور افواہیں تو آسانی سے گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ تیرا عمل تیرے عقائد کی دلیل ہے اور تیرا ظاہر تیرے باطن کی علامت ہے۔ تو اس وقت تک طالب صادق نہیں جب تک اپنی خوراک میں اپنے ہمسائے کو اپنے نفس پر ترجیح نہ دینے لگے۔ تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ اپنے دل کو صرف خدا کے لیے خالی رکھ اور اعضاء کے ساتھ بال بچوں کے معاش میں مصروف رہ کر، یہ بھی تعمیل حکم ہے۔ مساکین کو ناخوش رکھ کر خدا تعالیٰ کی خوشنودی ناممکن ہے۔ جو مصیبت تم پر آئے اس کا علاج مساکین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ کائنات میں خیر و شر دونوں موجود ہیں۔ شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں یوں ڈوب جاؤ کہ صرف اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے۔ دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن دل میں رکھنے کی چیز ہرگز نہیں ہے۔ مومن کے لیے دنیا ریاضت کا گھر اور آخرت راحت کا گھر ہے۔ غیبت، ہماری غیبت کرنے والے ہمارے کسان ہیں کہ وہ ہم کو خراج دیتے ہیں اور اپنے اعمال ہمارے اعمال میں منتقل کرتے ہیں۔ جب تک تیرا اترانا اور غصہ باقی کرنا باقی ہے، اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کر۔ تم دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ ریاکار اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ دین سے دنیا کماتا ہے۔ عبادت پر ناز مت کرو اور نیک عمل کر کے معاوضے کی طلبگار مت بنو۔ بہترین عمل دوسروں کو دینا ہے، نہ کہ دوسروں سے لینا۔ کہتے ہیں یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدل دیتا ہے۔ ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کی بے دھیانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تم مشغول ہو ایسی چیز کے جمع کرنے میں جس کو کھا نہ سکو گے، آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو پا نہ سکو گے، تعمیر کرتے ہو ایسے مکان جن میں بس نہ سکو گے۔ یہ ساری چیزیں تمہارے رب کے مقام سے دور کرتی ہیں۔ ایک سہمے ہوئے لمحے میں رکے ہیں کب سے، زندگی رکھ کے ہمیں بھول گئی ہو جیسے۔ آخرت کو دنیا پر مقدم رکھا، دونوں میں فائدہ حاصل کرے گا، اور جب تو نے دنیا کو آخرت پر مقدم رکھا تو دونوں میں نقصان اٹھائے گا۔ دنیا، تجھ جیسے ہزاروں کو دنیا نے موٹا تازہ کیا ہے اور پھر نگل گئی۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ خود سے باتیں کرنا، مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے، سٹریس کم ہوتا ہے۔ روزانہ سوتے اور جاگتے وقت خود سے مثبت بات کرنے میں ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے، زندگی میں سکون اور خود پہ یقین بڑھتا ہے۔ مشکل وقت میں خود سے بات کرنے سے ہمت اور موٹیویشن ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔
توڑا ہے ہم نے اس طرح صیاد کا غرور، سینے پہ تیر کھا کے بھی جاری اڑان ہے۔ عمر صرف ایک نمبر ہے، سر کے بال خود سے سفید نہیں ہوتے، ہم سفید بال کماتے ہیں۔ چہرے پر جریاں خود سے نہیں آ جاتی، یہ کمائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے تجربے اور عقل کے پختہ ہونے کی قیمت ہے، بس دل مطمئن ہونا چاہیے۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے، سزا یا جزا۔ اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوگا۔ ادھورے چاند سے فریاد تو کرتا ہوگا، وہ مجھے زیادہ نہیں پر یاد تو کرتا ہوگا۔ بہت مصروف سہی وہ دن بھر، پھر بھی تنہائی کے کچھ پل میرے لیے برباد تو کرتا ہوگا۔ چھوڑ جانے پہ پرندوں کی مذمت کی ہو، تم نے دیکھا ہے کبھی پیڑ نے ہجرت کی ہو؟ اب تو اتنا بھی نہیں یاد کہ کب آخری بار دل نے کچھ ٹوٹ کے چاہا، کوئی حسرت کی ہو۔ عمر چھوٹی سی مگر شکل پہ جریاں اتنی، عین ممکن ہے کبھی ہم نے محبت کی ہو۔